اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اور اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم مرزا غالب کی غزل پڑھ رہے ہیں رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے۔ اس کے 2 حصے آپ پہلے ملاحظہ کر چکے ہیں۔ آج اس کا تیسرا اور آخری حصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس میں اگلا شعر ہے: پوچھے ہے کیا وجود و عدم اہل شوق کا، آپ اپنی آنکھ کے خس و خاشاک ہو گئے۔ وجود کا مطلب ہوتا ہے موجود ہونا، اور عدم کا مطلب ہوتا ہے جو چیز موجود نہ ہو، اور اہل شوق سے مراد ان کی اس میں اللہ والے ہیں۔ اور خس و خاشاک کہتے ہیں تنکے کو یا ایسی کسی چیز کو جو بہت آسانی سے جس کی کوئی اہمیت نہ ہو، یعنی کوڑا کرکٹ وغیرہ آپ سمجھ لیجئے، اس کو خس و خاشاک کہتے ہیں۔ شعر میں فرماتے یہ ہیں کہ اگر سیدھا سیدھا مطلب کیجئے تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ اہل شوق کی بقا یعنی ان کے باقی رہنے اور فنا یعنی ان کے ختم ہو جانے کے بارے میں آپ کیا پوچھتے ہیں؟ یہ کوئی بیان کرنے کی چیز تو ہے نہیں۔ وہ لوگ تو اپنے عشق کی آگ میں خس و خاشاک کی طرح جل بجھے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں، انہیں دنیا کی کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، کوئی رغبت نہیں ہوتی، کوئی محبت نہیں ہوتی، کوئی چاہ نہیں ہوتی، وہ ان کو اہل شوق کہہ کر اپنے اس شعر میں مخاطب کر رہے ہیں۔ یعنی اہل شوق کون سے؟ جن کو عشق ہو خدا کی ذات سے، جن کو شوق ہو خدا کے دیدار کرنے کا، ان کو اہل شوق کہا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا رہنا یا ان کا نہ رہنا، اس کے بارے میں آپ کوئی سوال مت کیجئے، کیونکہ یہ کوئی ایسا سوال ہے ہی نہیں کہ جس کا کوئی جواب ہو۔ وہ لوگ تو ایسے تھے جو اپنے عشق کی آگ میں بالکل ایسے جل گئے جیسے کہ آپ کوڑے کو جلا دیتے ہیں، کوڑے کرکٹ کو جلا دیتے ہیں، اور جب کوئی چیز جلتی نہیں ہے، جب کوئی چیز جل جاتی ہے تو وہ باقی نہیں رہتی۔ تو انہوں نے بہت اچھی مثال دی ہے اس شعر میں۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا مزید کھولیں اور اس کا مطلب کرنے کی کوشش یہ کریں تو فرماتے یہ ہے کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ اہل شوق تو اپنی آگ میں خس و خاشاک کی طرح جلتے ہیں، یعنی ان سوکھے ہوئے تنکوں اور پتوں کی طرح جنہیں صاف کر کے باغ سے باہر پھینک دیتے ہیں۔ تو یقیناً عشق کی آگ سب کو اسی طرح جلاتی ہے۔ اس کے نزدیک کسی کی بقا کوئی خاص وزن نہیں رکھتی، یعنی کسی کی حیثیت کوئی خاص وزن نہیں رکھتی، کیونکہ آگ جب جلانے پر آتی ہے تو ہر چیز کو جلاتی ہے، اور اس کے نزدیک یہ اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی کہ وہ درخت کو جلا رہی ہے، پتے کو جلا رہی ہے، انسان کو جلا رہی ہے، کس چیز کو جلا رہی ہے۔ آگ سب کو جلاتی ہے۔ یہ تو بڑا مشہور محاورہ بھی ہے۔ اور جو کچھ ذات باری تعالیٰ کے سوا ہے، یعنی اللہ کے ذات کے علاوہ جو کچھ دنیا میں باقی ہے وہ کوڑا کرکٹ ہے، اور اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ آگ کی نظر ہو جائے، یعنی اس سب کو جلا دیا جائے، اور عشق کی آگ یہی کام انجام دیتی ہے۔ اب آپ تھوڑا سا غور کیجئے، وہ فرما یہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اصل چیز ہے، باقی ہمیں اس دنیا میں جو کچھ بھی دکھائی دیتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہے، اس کے باقی رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تو وہ جو چیز آپ کی ضرورت نہ ہو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو جلا دیا جائے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ عشق الہی میں جو لوگ ڈوب جاتے ہیں ان کے نزدیک دنیا کی ہر چیز ایسی ہو جاتی ہے جیسے کہ آگ کسی چیز کو جلا کر دیتی ہے، یعنی خس و خاشاک کر دیتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ بقا اور فنا کا، تو انہوں نے عارضی بقا سے نجات پائی اور حقیقی بقا میں گم ہو گئے۔ یہ عارضی بقا تھی نا کہ ایک درخت لگتا ہے، اگتا ہے، بڑھتا ہے، پہاڑ ہے، جنگل ہے، کوئی چیز بھی ایسی ہے کہ جس کو آگ ختم کر دیتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل ایک عارضی طور پہ ایک زندگی تھی، اس سے وہ ختم ہو گئے اور وہ عدم میں دوبارہ چلے گئے، یعنی حقیقی بقا میں گم ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں مل گئے۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا نے
بقا و فنا کا معاملہ بہت زیادہ واضح نہیں کیا، لیکن ان کی مراد اس سے یہی ہے کہ جو عشق الہی میں ڈوب جاتا ہے اس کے لیے باقی دنیا تمام ایسے بیکار ہو جاتی ہے جیسے کہ آگ کسی چیز کو جلا کر بالکل ختم کر دیتی ہے۔ اب اس میں مزید وضاحت کی ہمارے خیال میں تو گنجائش نہیں ہے۔ اس کو اگر آپ سوچیں گے اور اپنے طور پر آپ اس کے مزید معنی نکالیں گے اس لائن کے، اس گائیڈ لائن کے کو حوالے رکھتے ہوئے کہ حوالے سے جو ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، تو ہمیں امید ہے کہ آپ اس شعر کا مزید مطلب بھی اپنے طور پر ضرور واضح کر لیں گے۔ اس کا شعر نمبر 6 ہے۔ کرنے گئے تھے اس سے تغافل کا ہم گلا، کی ایک ہی نگاہ کے بس خاک ہو گئے۔ تغافل کا مطلب ہوتا ہے لاپرواہی، کسی کو نہ پوچھنا، کسی کی طرف سے غفلت میں رہنا، اور گلا آپ سب جانتے ہیں شکوے کو کہتے ہیں۔ اور خاک ہو جانا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ بھی نہ باقی رہنا، سب کچھ ختم ہو جانا۔ اس کی ایک بہت اچھی تشریح ہم نے پڑھی تھی جو خواجہ حالی نے کی تھی، کسی وقت ہماری نظر سے گزری تھی کہ ہم نے اس کے یعنی محبوب کے تغافل سے تنگ آ کر شکایت کی اور اس کی توجہ ہم مانگنے لگے، اور جب اس سے توجہ کی تو ایک ہی نگاہ نے ہمیں فنا کر دیا۔ مطلب یہ کہ محبوب کے جلوے کی کوئی تاب نہیں لا سکتا۔ ہم سمجھتے تھے کہ ہم سے تغافل بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ شکایت لے کر جب ہم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے ہم پر ایک نظر ڈالی اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم خاک ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ محبوب حقیقی یعنی خدا کے جلوے کی آرزو تو ہر دل میں ہے، لیکن اس کی مہربانیوں کو سنبھالنے کی ہمت کسی میں نہیں۔ خواتین حضرات، یہ بہت ہی پرلطف شعر ہے اگر آپ اس کے معنی پر غور کریں تو۔ دیکھیے، دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا فلاں کام نہیں ہو رہا، یا میں فلاں کام کرنے میں ناکام رہا، اور اس کے لیے پھر وہ خدا سے گلہ کرتے ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کی ذات کو ہی علم میں ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی خدا سے 1 کروڑ روپے مانگتا ہے، دن رات کہتا ہے کہ مجھے 1 کروڑ روپے دے دے، اور خدا کی نظر التفات اس طرف نہیں ہوتی، اس کو 1 کروڑ روپے نہیں ملتے، لیکن ایک دن وہ دعا قبول ہو جاتی ہے اور اس کو 1 کروڑ روپے مل جاتے ہیں، تو یہ 1 کروڑ روپے اس کے لیے تباہی کا سبب بن جاتے ہیں۔ رشتہ دار اپنا حصہ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، دوست اپنا حصہ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، کسی کو نہ دے تو وہ ناراض ہوتا ہے، کسی ایسی جگہ میں پیسہ اپنا انویسٹ کر دیتا ہے جہاں سے اس کو نقصان ہوتا ہے، ذہنی طور پر وہ بالکل ہی دیوالیہ ہو جاتا ہے، وہ پریشانیوں میں گھر جاتا ہے۔ تو یہ خداوند تعالیٰ کی ذات کے علم میں ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، کیا نہیں دینا، کس کی طرف ہم نے التفات کی، محبت کی، مہربانی کی نظر کرنی ہے اور کس کی طرف نہیں کرنی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو اس کا جو جلوہ ہے، وہ جلوے سے مراد آپ اس کی نظر التفات ہی سمجھیے۔ تو جب وہ آپ کی طرف نہیں دیکھتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ جی وہ ہم سے تو تغافل ہے، اللہ ہماری بات سنتا ہی نہیں ہے، اور جب یہ شکایت لے کر اس کے پاس پہنچتے ہیں اور وہ ایک نظر ڈال دیتا ہے تو ہم جل کر خاک ہو جاتے ہیں۔ جل کر خاک ہو جانے سے مطلب یہ نہیں کہ کوئی آگ لگ جاتی ہے، تو کہنے کا ان کے مقصد یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ انسان کے بھلے اور اس کی بہتری کے لیے کرتا ہے۔ آئیے اب چلیں اس کا آخری شعر دیکھتے ہیں۔ اس رنگ سے کل اس نے اٹھائی اسد کی ناش، دشمن بھی جس کو دیکھ کے غمناک ہو گئے۔ اس رنگ سے کا مطلب ہے اس ڈھنگ سے، اس طریقے سے، اس طور سے۔ ناش کا مطلب ہوتا ہے لاش یا میت کہہ لیجئے، اور غمناک یعنی انہیں بہت افسوس ہوا، صدمے میں آ گئے۔ اب شعر کا سیدھا سیدھا مطلب تو یہ ہے کہ بھئی اس نے سے مراد معشوق ہے اور محبوب ہی ہے۔ اسد کی لاش کو ایسے اٹھایا کہ دشمن بھی اسے دیکھ کر غمگین ہو گئے، رنج و غم میں آ گئے۔ لیکن دیکھیے، شاید آپ میں سے کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ ناش اٹھانے کی کیفیت بہت ہی جو ایک اس کا طریقہ ہے اس پر بیان نہیں کی گئی، تو یہ خیال شاید درست نہیں ہوگا۔ دوسرا مصرع صاحب بتا رہا ہے کہ لاش اٹھانے کا طریقہ اتنا برا تھا
جسے دیکھ کر دشمنوں کے دل بھی دہل گئے اور وہ رنج و غم میں مبتلا ہو گئے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ اس نے اپنے عاشق کی لاش جو تھی اس کو بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ اٹھایا تھا، اس نے ایسے بھدے اور ایسے برے طریقے سے اس لاش کو اٹھایا تھا کہ اس کو دیکھ کر جو محبوب کے جو عاشق کے دشمن تھے ان تک کو بہت تکلیف ہوئی۔ تو اس شعر میں کوئی تعریف نہیں کی گئی ہے، اس رنگ جو انہوں نے کہا ہے تو اس سے انہوں نے کوئی تعریف نہیں کی ہے اپنے محبوب کی کہ اس نے بہت اچھی طرح سے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ ان کی لاش اٹھائی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنے برے طریقے سے اٹھائی تھی کہ دشمن بھی جس کو دیکھ کے غمناک ہو گئے۔ تو خواتین حضرات، اس غزل کے یہ 3 اشعار تھے جو باقی رہ گئے تھے، تو اس کی شرح ہم نے آج کی محفل میں آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ہم مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ اگلی محفل میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔